نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو ہم سبق باب ہے وہ صبر کے بارے میں ہے اور حدیث نمبر 36 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ وان ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کنا انظر الى رسول اللہ یحکی نبیا من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم ضربہ قومہ فادموہ وہو یمسح الدم عن وجہہ یقول اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، متفق علیہ۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس کو اس کی قوم نے مار کر لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتا ہوا کہہ رہا تھا یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتی۔ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں ہے یہ حدیث۔ تو اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ کس نبی کا واقعہ بتا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت لمبے عرصے تک قوم کو دین کا پیغام، دین کی دعوت دینے کی کوشش کی اور بہت سے مراحل سے گزرے، اور ان کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سورہ نوح میں شکایت بھی ہے کہ یا اللہ میں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ تو ان مراحل میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو ان کی قوم مارا کرتی تھی، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں مارا اور وہ لہو لہان ہو گئے تو وہ اپنی قوم کے لیے اللہ سے مغفرت طلب فرما رہے تھے کہ میری قوم جو ہے وہ جاہل ہے، لا علم ہے، ہدایت کا علم نہیں ہے انہیں، اس وجہ سے یہ ظلم کر رہی ہے، اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ لیکن قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کی ایک دعا ہے منقول، جس میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ تو اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، یعنی سب کو عذاب میں مبتلا کر دے اور ان کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو اب جواب اس میں تضاد، اگر ہم نوح علیہ السلام کی دعا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے مغفرت طلب فرماتے تھے، تو پھر قرآن میں یہ ان کے لیے بدعا کرنا بھی ثابت ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں قرآن کریم میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کو بتایا کہ اب اس قوم میں کوئی بھی اب مسلمان نہیں ہوگا، اب ایمان نہیں لائے گا، جو کچھ چند لوگ ایمان لائے اب اس کے سوا باقی کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور وہ کافروں کی حیثیت سے ہی اب دنیا سے رخصت ہوں گے، اور وہ عذاب آنے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بددعا فرمائی تھی قوم کے لیے کہ چونکہ اب اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد، اتنے سالوں کی محنت کے بعد بھی جب قوم کا رویہ نہیں بدلا تو پھر ان سے کوئی امید نہیں رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اب یہ سب تباہ و برباد ہونے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں۔ تو پھر اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اب ان کافروں میں سے کسی کو نہ بچانا اللہ، کیونکہ ان کی اولادیں بھی اب ایسی ہی گمراہی پیدا ہوں گی اگر یہ بچ جائیں گے تو یہ بات تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بارے میں یہ بات بتا رہے تھے
کہ جب ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، تو اس وقت اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے کہ اللہ یہ ان کو علم نہیں ہے، اللہ تو انہیں ان کی مغفرت کر دے، ان پر عذاب نازل فرما. کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی قوم کوئی بہت زیادہ ظلم پر اتر آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں میری قوم پر عذاب نہ آ جائے اور سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ تباہ نہ ہو جائے، سب ہلاک نہ ہو جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین کا درجہ آپ کو ملا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے، اور دعا بھی فرمائی تھی ایک موقع پر کہ یا اللہ میری قوم کو تو اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح سے پچھلے انبیاء کی قومیں پوری کی پوری قومیں ہلاک ہو گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صرف اپنے نام سے ہی کیوں بات نہیں بتائی کہ جب میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے یہ دعا کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہیں تھا. آپ اپنے بارے میں اس طرح سے کثر نفسی سے کام لیتے تھے، آپ کوئی بڑی بات اس طرح سے نہیں کرتے تھے یا نہ کسی پر احسان جتاتے تھے. اپنی جو دین کا پیغام پہنچانے کے بارے میں، اس راستے میں جو تکلیفیں پہنچتی تھی اس کے بارے میں کسی پر احسان نہیں جتاتے تھے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے اور آپ کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، اور اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی. تو یہ دونوں رائے صحیح ہو سکتی تھی. اور ویسے اگر جنرلی بھی ہم دیکھیں تو انبیاء کرام اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ شفیق اور رحیم ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بہت عفو اور درگزر ہوتا ہے، اور ان کو یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حق کے پیغام کو قبول کرنا، جبکہ ایک قوم گمراہ ہے، دنیا میں مست ہے، دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہے جس کے پاس، اور وہ اپنی منمانی کی زندگی گزارنے کے عادی ہیں، تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ اتنی آسانی سے حق کی بات سننا نہیں چاہتے. تو وہ اس وجہ سے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جب انبیاء کرام ان کو بار بار حق کی بات بتاتے ہیں، ان کو ان کے برے انجام سے ڈراتے، تو اس سے ان کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام خاموش ہو جائے اور یہ دعوت دین کا کام چھوڑ دے، تاکہ ہم اپنی دنیا میں جس طرح سے ہم مگن ہیں اسی طرح مگن ہو کر رہیں. کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان حق کو، جب حق ان کے سامنے آتا ہے تو حق کی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کی باتیں کسی کو بتائی جاتی ہے تو اس کے دلائل کے ساتھ جب دین کا پیغام کسی کو ملتا ہے تو اس کو ٹھکرانا، اس کو جھوٹا کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن جب وہ اپنی دنیا میں جو اتنا مگن ہوتے ہیں، وہ اپنی نعمتوں میں جس طرح وہ اپنی منمانی سے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں تبدیلی نہیں لانا چاہتے، اور پھر ان کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انبیاء کرام کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف انبیاء کرام کے بلکہ ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جو بھی مسلمان، جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں انبیاء کرام کے ساتھ، ان کو بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کفار کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑتے ہیں. اچھا، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو اللہ نے، پہلی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سچی سمجھ عطا کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو لوگ دین کی سمجھ جنہوں ملی، جن کو، اور وہ پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، تو گویا کہ وہ انبیاء کرام کی سنت پر چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر انبیاء کرام کے جو اندر حلم ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، عفو اور درگزر ہوتی ہے، اور جو خیر خواہی ہوتی ہے لوگوں کے لیے، تو اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ اسی وقت وہ اس کام میں کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے، یا پھر اس کام کو پورے اخلاص سے کر سکتا ہے جب وہ
اس بات کو سمجھے کہ لوگوں کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی اور میرے لیے مشکلات ہوگی، لوگ مجھے تنگ بھی کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، اور یہ سب کچھ انسان یہ سوچ کے برداشت کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور وہ ایسا انسان جو ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے ایک طرح سے کہ اللہ نے اسے اتنی ہدایت دی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کرام کی سنت پر چلنا چاہتا ہے، دین کا داعی بننا چاہتا ہے، تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی۔ اور ہمیں اور بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور اب آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ مشکلات اور مصیبتوں اور آزمائشوں کے بغیر انسان کے درجات کی بلندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اپنے ایمان کو ثابت کرنا پڑتا ہے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں اپنے آپ کو راضی رکھنا ہوتا ہے۔ جب انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اس کے صبر کا۔ اور ایسے میں نہ صرف یہ کہ انسان کو اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے، صبر پیدا کرنا پڑتا ہے، بلکہ دوسروں کی بد اخلاقی اور برے سلوک کے مقابلے میں ان سے عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، لیکن یہ بہت ہی بلند کردار کی نشانی ہے، اور داعی دین کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث سے حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں پر آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہے۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن میں ہے، اور حدیث نمبر 4023 ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ وعن ابی سعید ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما مصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، متفق علیہ۔ والوصب المرض۔ اچھا، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور وصب کے معنی بیماری ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں کہ مومن کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کا جو خاص معاملہ ہے، اس میں اس کا بیان ہے کہ دنیا میں پہنچنے والے تمام مصیبتیں، مشکلات، بیماریاں جو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مصیبت، تکلیف، پریشانی، تنگی سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ ایک مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور اپنی مصائب پر وہ صبر کر کے سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز مجھے تکلیف پہنچتی ہے، انشاءاللہ اگر میں صبر کا معاملہ کروں گا تو میرے لیے اس میں اجر و ثواب ہے اور درجات کی بلندی ہے، اور میرے لیے آخرت کے اور دنیا کے فائدے ہیں۔ مومن اگر اس طرح سے سوچتا ہے تو پھر اس کو ایک کانٹا بھی لگ جاتا ہے
دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں اس حدیث میں بتائی گئی، ایک وعدہ کیا گیا ہے، تو دیکھیں پہلی بات ما یصیب المسلم، اب کوئی بھی مصیبت مسلمان کو کوئی بھی ناپسندیدہ بات پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، من نصب، نصب ہوتا ہے تھکاوٹ، تو دیکھیں تھکاوٹ، انسان تھکتا ہے، ظاہری بات ہے اس دنیا میں اسے بہت سی اپنی روزی روٹی کے لیے بھی محنت کرنی ہوتی ہے، انسان کو بہت سے کاموں کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اور ایک مومن تو پھر دین کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے، دین کے سر بلندی کے لیے بھی تھکتا ہے، تو اب اس کی تھکان کسی بھی قسم کی ہو، دیکھیں یہاں من ناصبن، یہاں پر عام تھکاوٹ کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے، اب تھکاوٹ میں ساری چیزیں آ گئی، چاہے انسان اپنے فائدے کے لیے اپنی روزی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر کے تھکتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئی، کوئی انسان کسی بڑے مقصد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی شامل ہو گئی، یعنی کہ چھوٹی بڑی من جو ہے وہ عام معنی کر دیتا ہے، تو گویا کہ کوئی بھی تھکاوٹ اسے پہنچتی ہے، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ انسان کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس ہو جب بھی، اور اگر ایک مومن دل میں یہ سوچ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس تھکاوٹ پر اجر و ثواب دے گا، مجھے اس میں اللہ کی طرف سے مجھے اس میں میرے گناہ معاف ہوں گے اور میرے لیے فائدے ہیں، تو پھر انسان اس تھکاوٹ کا احساس بھی اسے نہ ہو۔ پھر ولا وصبن، وصب جو ہے کوئی کسی قسم کی بیماری، تو دیکھیں اب بیماری جب کسی کو پسند نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بیمار انسان ہوتا ہے، اور ظاہر ہر انسان بیمار ہوتا ہے، تو انسان بیماری میں اگر بالکل نا امید اور پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی طرف اپنا دھیان کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری بھی آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے صبر ہے۔ اب اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بیماری میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان علاج نہ کرے یا اپنی بیماری کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بیماری تو انسان کے جب نصیب میں جو بیماری لکھی ہے وہ تو اسے برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں انسان پھر اللہ کی سے امید کرے کہ اللہ میری گناہ معاف فرما دے گا، اور کون سا بندہ ہے جس کے گناہ نہیں ہوتے، جو صبح سے شام تک ہم سے بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ضرور ہے کہ یہاں خطایا اس کے گناہ، خطا جو ہوتی ہے وہ جو ہے ایک طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹے گناہ، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے انسان کو احساس ندامت ہونا چاہیے، انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، پھر اس گناہ کے لیے اسے ندامت محسوس کرنی چاہیے، اس کے دل میں یہ پورا عزم ہو کہ میں نہیں کروں گا آئندہ، یہ میری غلطی ہوئی ہے، میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا، اور پھر وہ اللہ سے خلوص دل سے اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں آئندہ اس گناہ سے بچوں گا، اور پھر اس کے بجائے نیکی زیادہ سے زیادہ کرے، تو وہ بڑے کبیرہ گناہ بھی اس کے لیے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے بدلے اب وہ اچھے کام کر رہا ہے، ان کو چھوڑ رہا ہے، ان کو چھوڑنے میں جو اسے تکلیف ہو رہی ہے، جو کوشش اس کو کرنی پڑتی ہے، وہ سب اس کے لیے سب ثواب کا اور گناہوں کی بخشش کا اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گناہ ہمارے کسی بھی بیمار ہونے پر یا کوئی تکلیف پہنچنے پر ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، ولا ہمن، دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے، انسان کو جو جب ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک وہ مسلمان بہتر ہے جو کہ لوگوں سے مل کر رہتا ہے، اپنے آس پاس میں لوگوں سے تعلقات جوڑ کے رکھتا ہے، ان سے رشتے نبھاتا ہے، ان سے معاملات اچھی طرح کرتا ہے، اچھا اخلاق کرتا ہے ان کے ساتھ،
تو دیکھیں اب اس ایسا سب کچھ کرنے میں انسان کو ایک سوچ لازم کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر کہ میں جو ہوں میں اچھا بن کے رہوں، کیونکہ اس معاشرے میں انسان کو اچھے اخلاق سے رہنا اور کسی کے اس میں پھر برداشت بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں سے، تو ان سب چیزوں کا جو ایک انسان کے اوپر ہم ہوتا ہے، انسان کے اوپر سوچ ہوتی ہے، فکر لگی ہوئی ہوتی ہے اسے، دوسروں کی فکر ہوتی ہے، دوسروں کے لیے وہ اچھا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کسی کو ہدایت کی رہنمائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کسی کو کسی خرابی سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا یہ کیا ہے، یہ ہم ہوتا ہے انسان کے اندر، اور یہ فکر اور یہ جو فکر اور پریشانی ہوتی ہے جو دوسروں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے انسان کو، تو اس وجہ سے بھی جو خیر خواہی میں انسان کے دل میں جو فکر لاحق ہوتی ہے دوسروں کے معاملے میں، وہ فکر بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر ولا حزن ایک حزن ہوتا ہے، حزن غم ہوتا ہے، اور حزن بھی ایک طرح کا غم ہے، تو انسان کو غم بہت سی طرح کے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا غم ہے کسی اور، یا کوئی بڑا غم ہے، لیکن انسان کے لیے جب وہ غم سے گزرتا ہے، کسی کمی پر غم ہو جاتا ہے، کسی نقصان پر غم ہوتا ہے، تو انسان کو جو بھی غم پہنچتا ہے وہ ہر چیز سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر تکلیف جو انسان کی تکلیف چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ولا اذن یہ مکمل نفی کرنے والا لام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کوئی بھی تکلیف، اور انسان کو بے شمار قسم سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ اگر مومن ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے رضا میں راضی رہنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ تکلیف اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے اس کی مغفرت کا اور اس کو اجر و ثواب کا۔ اسی طرح غم بھی، کوئی بھی غم ہے تو وہ بھی اس کا بیکار کا غم نہیں ہوتا، اس کو اس غم سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں کانٹا لگ جانا، تو کانٹا لگ جانا مثال بتائی گئی ہے کہ کانٹے لگنے کی، ایک انسان کو چلتے ہوئے کانٹا لگتا ہے تو اس کی کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی تکلیف نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی تکلیف ہے، اور اس کو فوراً کانٹا نکل گیا تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، لیکن اس پر بھی مومن کو اجر و ثواب ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں بہت ہی تسلی ہے، کیونکہ کوئی انسان نہیں ہے جس کو یہ چیزوں سے واسطہ نہ پڑے۔ انبیاء کرام جو تھے، انبیاء کرام پر اللہ کی طرف سے ان چیزیں بیماری بھی آتی تھی، تکلیف کے مقابلے میں دنیا میں انسان کو راحت بھی ملتی ہے، اس کو نعمتیں بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہے، تو پھر انسان ان موقعوں پر بھی اللہ کو نہ بھولے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے مجھے مل رہا ہے، مجھے جو خوشی مل رہی ہے، مجھے جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، تو پھر انسان اس وقت اللہ کا شکر کرنا بھی نہ بھولے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تکلیف اور پریشانی میں وہ اللہ کی طرف اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن سے ہی کچھ بھی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اسی طرح ہر خوشی بھی اللہ کے اذن سے اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس پر بھی انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو صبر اور شکر دونوں کی اس میں ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ تو دیکھیں جو انسان کو تکلیف اور مصیبتیں پہنچتی ہے، اس کے بارے میں حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے لیے اللہ عز و جل جب کوئی مرتبہ کمال مقدر کرتا ہے، یعنی اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے جب، اور اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچتا، یعنی اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے، اللہ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو میں بلند درجہ عطا کروں، مگر اس بندے کے اعمال سے وہ بندہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ
یہ نعمت فرماتا ہے، یہ اللہ پر اس پر رحم فرماتا ہے کہ اس کے جسم یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈالتا ہے، پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں کتنے دیکھا جائے کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی بندے کو بڑے مقام بڑے بلند درجے تک پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب وہ بندہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا اپنے ایمان اور اپنے عمل سے، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ تکلیف، کچھ بیماری، کچھ مصیبت میں ڈال کر اس کے درجات بلند کر کے اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جو کہ اللہ نے اس کے لیے پسند فرمایا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے یہ بھی نعمت ہوتی ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ مصیبت پر صبر کی توفیق جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں مصیبتیں طلب نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے مصیبتیں دنیا میں مل جائے گی تو میں اس کی خواہش رکھوں اور ان آزمائشوں سے گزر کر میرا درجات بلند ہوں گے۔ یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کا ایمان وہ ثابت قدم رہ سکے گا یا نہیں اگر اس پر مصیبتیں آئے گی۔ اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، تاکہ وہ اپنے آزمائشوں سے بچ سکے۔ لیکن جب آزمائشیں آئیں تو پھر صبر کرنا چاہیے انسان کو، اور صبر کے لیے اللہ اگر صبر میں کمی اللہ سے مسلسل دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی بھی توفیق دے، اور ہمیشہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے، اور اگر بیماری ہے کوئی تکلیف ہے تو اس سے بھی انسان دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے آسانی سے گزار دے اور مجھے اس سے شفا دے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ چونکہ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دے، کیونکہ یہ بندے کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک انسان کمزور ہوتا ہے اور اسے ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان کو نہیں پتا وہ کس حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے آزمائشیں، تو انسان کو اللہ سے ہمیشہ خیر اور آزمائشیں مانگنی چاہیے۔ ہاں جب مشکل آ جائے تو پھر صبر کرنا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے، یعنی بڑا پسندیدہ معاملہ ہے مومن کا کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، کیونکہ اسے حق میں ہی یہی بہتر ہے، اس کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ شکر کرے نعمتوں کے ملنے پر۔ اگر اسے تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جسے ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں اور مومن آفات میں مبتلا رہتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کٹنے تک بالکل نہیں ہلتا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، وہ چونکہ اس دنیا ہی میں اسے سب کچھ ملنا ہے تو وہ اس کو دنیا میں جتنی وہ چاہتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس کو وہ ساری چیزیں اسے دے دیتا ہے دنیا میں، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن جو ہے اس کے لیے آخرت میں چونکہ بہت ہی بڑے درجات ہیں، جنت اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، تو اس کے اوپر یہ مشکل حالات آتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور وہ ان آزمائشوں پر اگر ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر اور شکر سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بلند درجات کو پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعق فقلت يا رسول الله إنك توعق وعقا شديدا قال أجل إني أوعق كما يعق رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه والوعق مغث الحمى وقيل الحمى۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو شدید بخار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے اجر بھی 2 گنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ ایسا ہی ہے جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا لگے یا اس سے بڑی تکلیف آئے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ اس سے اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے گرتے ہیں، جس کا مشاہدہ پتجھڑ کے موسم میں ہوتا ہے۔ جب خزاں آتی ہے تو درختوں کے پتے خود گرتے رہتے ہیں، سب پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح مومن کا معاملہ ہے۔ واقع کا بخار سے معدے اور دانتوں میں ہونے والی تکلیف یا بخار اس کا مطلب ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو زیادہ تکلیفیں آتی ہے جن سے ان کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گویا آلام اور مصائب کی زیادتی کمال ایمان کی علامت ہے، نہ کہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل۔ دیکھیں بعض اوقات کوئی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، بہت سخت قسم کی بیماریوں سے گزرتا ہے، تو انسان بعض سوچتا ہے کہ شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات گنہگار انسان کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے اور وہ مشکلوں سے، بیماریوں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، تو پھر عام طور پر اس کی جو بیماری اور مصائب ہے وہ اس کے لیے درجات کی بلندی کی وجہ سے اس کے لیے آتے ہیں، اور جتنا ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے اس قدر اس کو مصیبت و تکلیف اور بیماریاں پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، پھر اپنی جتنی بھی اولادیں تھی وہ ان کی زندگی میں ہی سب دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کو بار بار یہ تکلیف اٹھانی پڑی کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں اپنے سامنے سے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گئی، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے مصائب تکلیفیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو بہت شدید بخار اور تکلیف سے، بہت زیادہ بیماری سے گزرے، اور پھر بہت تکلیف کے بعد انہیں دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو انسان کبھی ایسا گمان نہ کرے کہ کوئی انسان آزمایا جا رہا ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس کے لیے موت بھی مشکل ہے، تو انسان یہ نہ سوچے کہ یہ گنہگار بندہ ہے، بلکہ یہ اچھا گمان کرنا چاہیے انسان کہ اگر وہ مومن ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کے معاف فرمانے کے لیے اسے اس تکلیف اور اس مصیبت سے گزار رہا ہے، اس مشکل سے گزار رہا ہے، تاکہ وہ بندہ اپنے بڑے مقام کو پہنچ جائے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ مومن جو ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ صبر اور شکر کا عادی ہوتا ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو پھر اللہ کے بارے میں شکایتیں کرنا اور واویلا کر دینا اپنی تکلیف کا، تو پھر انسان اپنے وہ اجر نہیں پا سکتا اس تکلیف سے۔ بخار جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں بخار کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کی مجھے صحت کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا مفہوم صحیح ہے تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے، اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے، اس کے عوض نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کی طرف جانے سے نہ روکے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو روزانہ شام کے وقت بخار ہو جایا کرتا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر صحابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ نے دعا کی اپنے لیے بخار کی، لیکن ہمیں ہمیں اس طرح سے تکلیف بیماری مانگنی نہیں چاہیے۔ ظاہر اب صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، پھر بھی انہوں نے دعا میں اس باتوں کا خیال رکھا کہ میں جہاد سے محروم نہ رہ جاؤں، میں مسجد میں نماز پڑھنے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو چونکہ ان چیزوں کا انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بہت سے نیک کام سے رک جانا پڑتا ہے اسے، اور بہت سے نیکیوں سے محروم بھی رہ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو انسان کبھی اپنے لیے بخار یا بیماری نہ مانگے، اور نہ ہی اگر آ بھی جائے تو یہ نہ کرے کہ مجھے علاج نہیں کرنا۔ جو بھی تدابیر کرنی ہے، جو احتیاط کرنی ہے وہ انسان کرتا رہے، اپنے آپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالے کہ کہیں اس کا ایمان ہی خراب ہو جائے اگر کوئی بیماری آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ چونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کی صحبت ان کو حاصل تھی، تو وہ عزیمت کا راستہ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک رخصت ہوتی ہے، تو عزیمت وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے زیادہ مشکل کام اپنے لیے چوز کرے کہ اس سے میں اللہ سے میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کروں گا۔ لیکن جو کہ ہم بہت کمزور بندے، ہمیں بس اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، مگر جب بیمار ہو ہی جائے تو پھر صبر کرے انسان۔ اور دیکھو ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے، جب انسان بیماری، تکلیف، مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، اور وہ چونکہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف وہ گڑ گڑاتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، یہ چیز اسے اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے اسی وجہ سے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے جو سب سے زیادہ جلدی اور قریب رہنے والے صحابہ کرام ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، جو بڑے 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 سردار جو ہوتے ہیں ان میں سے اتنے زیادہ لوگوں کو توفیق نہیں ملتی، ان کو ایمان لانے میں اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی جو غریب اور تنگ دست اور تکلیف زدہ لوگ جلدی سے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سے اللہ سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے آسانی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر اپنی رحمت سے ہدایت ایمان میں بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ اور آخرت کے لحاظ سے یہ چیز جو ہے، کوئی بھی تکلیف اگر ہمیں انسان کو یہ ہوگا کہ میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر وہ تکلیف بہت شدت محسوس بھی نہیں ہوتی انسان کو، کیونکہ اس سے اللہ سے اچھے اجر کی امید ہوتی ہے۔ اچھا، ہم اپنی کسی پیارے کو بیمار دیکھیں تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ عز و جل کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس بیماری کے لیے جو آپ کو ایذا دیتی ہو، اور دوسروں کے شر اور حسد کرنے والوں کی بری نظر سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں آپ پر اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، رواہ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں کہ دنیا کی تکلیفیں، مصائب و آلام، بیماری، غربت، جان و مال کا نقصان وغیرہ، ان میں مومن کے لیے بھلائی کا پہلو اس طرح ہے کہ دنیا میں وہ ان کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا اور التجا کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے آخرت کے لحاظ سے یہ تکلیف، بیماری اس کے لیے خیر ہے مومن کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ ہم وہی مفہوم ہے جو ہم ابھی تک پڑھ رہے ہیں۔ پھر حدیث نمبر 40 ہے، وان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر تکلیف کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو اس طرح دعا کرے، اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے موت عطا کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ چونکہ دیکھیں انسان کو اس کا اپنا آنے والا مستقبل کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، انسان نہیں جانتا کہ آئندہ زندگی میں اس کے حق میں کچھ بہتر لکھا ہوا ہے۔ ابھی وہ مشکل اور بیماری تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے گزار کر اسے کسی اچھی نعمتیں دے سکتا ہے دنیا میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انسان جو ہے کبھی بھی یہ دعا نہ مانگے کہ اللہ یہ بس تکلیف سے بیزار ہو کر موت نہ مانگے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی انسان کو یہ زندگی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ یعنی جیسے کہ ابھی تک ہم نے جانا کہ اگر انسان کچھ اعمال کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، بالکل بے بس ہو چکا ہے، اب اس سے نہ نماز اٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، نہ بستر میں صرف پڑا ہوا ہے، لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ہم، لیکن جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں بالکل بیکار ہو گیا تو اب اور میں اس تکلیف کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ سے موت مانگ لوں۔ لیکن انسان کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہے موت مانگنا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی زندگی چاہے کیسی بھی ہے، تکلیف میں ہے، راحت میں ہے، لیکن انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے لیے آخرت کی کمائی کر لے۔ تو انسان کو جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رکھتا ہے وہ اس کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے کہ وہ عمل کر لے، دعائیں کر لے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لے، یا اللہ سے اب کسی تکلیف پر صبر کر کے اجر کما لے، کیونکہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کا یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں، ہمارے پاس کتنے نیک اعمال ہیں، کتنی نیکیاں ہیں جو ہم نے ان کی حفاظت کی ہے، یا ہمیں توفیق ملی، ہم نے وہ نیک کام کیے اور ہم نے ان کی حفاظت بھی کی، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی دنیا میں نیکیوں کو اپنے بدعمالیوں سے ضائع بھی کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور صبر، شکر اور دعا کرنی چاہیے ہر تکلیف پر، مگر موت نہیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ بے صبری ہے انسان، اور بے صبری نا امیدی ہے، ٹھیک ہے، نہ اللہ کو بے صبری پسند ہے اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کے لیے جائز ہے۔ تو موت کی آرزو کرنا مومن کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ دیکھیں انسان یہ دعا شہادت کی یا کسی مقدس جگہ پر مرنے کی آرزو کر سکتا ہے، یعنی انسان اپنے لیے شہادت کی موت مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے جب بھی موت دے تو مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، یا انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے ایک پاک مقدس جگہ
پر جیسے بہت سے لوگ مدینہ شریف میں اپنی موت کی طلب کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ میری موت جب بھی آئے، مدینہ شریف کی زمین پر آئے، تو شہادت کی موت کی اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے، اللہ مجھے کسی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیے بغیر تو مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگ سکتا ہے انسان، اور زیادہ سے زیادہ یہ مانگ سکتا ہے کہ جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر، اور جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا کر، کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ انسان کے لیے آخرت کے لیے یا تو جو ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے یا وہ گناہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو مومن چونکہ اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے، آخرت کے میں یقین رکھنے والا ہوتا ہے، تو مومن کے لیے اس کی زندگی کسی بھی حال میں ہو، اس کی زندگی بہتر ہے۔ اور لیکن بعض اوقات دیکھیں ہم کسی کو بہت تکلیف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ میں، اور وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی امید نہیں ہے اس سے اٹھنے کی، اس سے بہتر ہونے کی۔ تو جیسے کہ یہ دعا میں سکھائی گئی کہ اللہ مجھے اس وقت موت دے، جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اس وقت وفات عطا کر دے جب میرے لیے بہتر ہو، تو یہ دعا جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے وَنْ أَبِي عبد الله خباب بن الأرت رضی اللہ عنہ قال شکونا إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيودع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعزمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون۔ رواہ بخاری۔ وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جبکہ آپ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے استراحت فرما رہے تھے۔ ہم نے کہا آپ ہمارے لیے دعا سے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ آدمی پکڑ کر لایا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم پر پھیری جاتی جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں تک متاثر ہوتی، لیکن یہ آزمائشیں اسے ان کے دین سے نہ پھیرتی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور مکمل فرمائے گا، یعنی دین اسلام کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار مسافر صنعاء سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر، اور اسی طرح اسے اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے اور مشرکین کی طرف سے سختیوں سے دوچار تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو دین کی راہ میں تکلیفوں کا آنا یہ کسی ایک دور کی خاص نہیں ہے، ہر جگہ ہر دور میں اہل دین آزمائش کی بھٹیوں سے گزرے اور کندن بن کر نکلے، اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا کسی مومن کا شیوا نہیں۔ تو دیکھیں جسے انبیاء کرام پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اسی طرح ان انبیاء کرام کے زمانے میں جو لوگ انبیاء کرام کا ساتھ دیتے ہیں
جو ایمان لاتے ہیں اور ان آزمائشوں سے ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد نہیں آتی یا اللہ سے دعا نہیں کی جاتی۔ انبیاء کرام ہمیشہ دعا بھی کرتے ہیں اپنی امتوں کے لیے، دین کے مضبوطی اور استقامت کے لیے، لیکن چونکہ یہ ضروری ہے، یہ آزمائشیں ضروری ہوتی ہے خاص طور سے ان نیک لوگوں کے لیے جو کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کا جن کو موقع ملتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آگے بڑھانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا، اس کو سربلندی عطا فرمائی، تو ان صحابہ کرام کے بڑے بڑے درجے ملے، اور انہوں نے بڑی یعنی کہ ایک طرح سے وہ رولرز بنے، وہ حکمران بنے، اور انہوں نے بہت بڑی دنیا کے بڑے حصے میں حکمرانی کی۔ تو لیکن بغیر آزمائشوں کے، بغیر تکلیفوں کے انسان کو دنیا میں بلند درجات نہیں ملتے، نہ ہی اس کے اندر وہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ خالص ایمان اور مضبوط ایمان کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہاں پر یہ کہ دین اسلام کے غلبے کی نوید ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ یہ دین جو ہے وہ اللہ کا دین غالب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت بڑی حکمرانی بھی عطا فرمائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ امن و امان سے رہیں گے، اور ہر طرف امن و امان ہوگا، اور مسافروں کو دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا، جیسے کہ اس زمانے میں خوف تھا۔ تو اس وجہ سے یہ بات بتائی گئی کہ امن و امان ہوگا، اور لوگوں کو سوائے بکری کے ریوڑ ہوتا ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے، بھیڑیے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ ایک دنیا کا طریقہ ہے، ظاہر ہے انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جیسے اسلام کے دشمنوں کا خطرہ ان کو نہیں تھا، ہر طرف ایمان اور اسلام تھا، اور مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آج بھی مسلمانوں میں وہ سربلندی عطا کرے، کیونکہ آج اسلام کی وہ سربلندی ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مسلمانوں کا وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرے اور اس کو تازہ کرے، اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں وسعت اور ان کے دلوں کو جوڑ دے اللہ، اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی خیر خواہی کے لیے جو بھی ضروری ہمیں کرنا ہے، قربانیاں دینی ہے، جو کچھ کرنا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سربلند کرے، آمین۔